نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق جو شروع ہو رہا ہے وہ 19 نمبر آیات سے شروع ہو رہا ہے۔ او کصیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء، اب یہاں پر او کا مطلب ہے یا کصیب، اب یہ جو کاف ہے یہ مثال کے طور پر یعنی لگایا گیا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یا یہ ایسے ہیں یا یہ جو لوگ ہیں اس طرح ہیں کہ جیسے کہ او کصیب، یا ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی گئی کہ جب یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، فیہ ظلمات، جس کے اندر اندھیرا، ورعد اور کڑک اور بجلی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، اس کڑک کی وجہ سے، جو موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی جو کڑک ہے اس کی وجہ سے اور موت کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ آواز نہ سنائی دے اور ہم اپنے کاموں میں مصروف رہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مثال ہے او کصیب من السماء، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کی طرح۔ تو یہاں سے جو بارش کی مثال دی گئی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین کا وہ گروہ ہے، پہلے تو وہ گروہ بیان فرمایا ہے جنہوں نے بالکل اسلام کا انکار کر دیا اور کفر اور نفاق کے اوپر ڈٹے رہے، اور یہ دوسرا گروہ وہ ہے جو منافق تھے نا، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، تو یہ بھی منافقین کے متعلق ہے، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ وہ لوگ انہوں نے سرعام انکار کر دیا اور کفر کو اور نفاق کو انہوں نے پسند کر لیا اور اس کے اوپر وہ چلتے رہے۔ اب یہ بھی منافقین ہے لیکن یہ دوسرا گروہ ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جس طرح بارش کی طرح ان کو ساری کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح بارش کی طرح ان کا دل بھی اسلام کی طرف تذبذب کر رہا تھا کہ مسلمان ہو جائے۔ فیہ رعد فیہ ظلمات، یعنی کفر کے اندھیرے نے ان کو دوبارہ نفاق کے اندر، کفر کے اندر ہی رکھا اور اسلام کی طرف نہیں آنے دی ہے۔ ورعد، یہاں پر کہتے ہیں کڑک، یہ جو کڑک کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات جیسے حلال حرام ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام سے ہٹ رہے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آ رہے۔ ویسے ہی ان کے دل میں ہے کہ اسلام کی طرف چلے جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، مطلب یہ حلال حرام یہ جو پابندیاں چیزیں ہیں، پابند والے احکامات ہیں، تو ان کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ وہ برق اور بجلی سے مراد بھی یہی ہے کہ ان کے لیے جو احکامات کی وضاحت دی گئی ہے، دلائل سارے کچھ ان کو وضاحت کے ساتھ مل گئے ہیں، یعنی سارا کچھ ان کو معلوم ہو گیا ہے، لیکن یہ مشکل کام، یہ دین کے اوپر چلنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، تو اس کی وجہ سے وہ دین کی طرف نہیں آنا چاہ رہے۔ یجعلون اصابعہم، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، موت کے ڈر کی وجہ سے اور بجلی کی جو کڑک ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو اسلام کے احکامات نازل ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے احکامات، اللہ کے احکامات ہمیں بتا رہے ہیں، تو وہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تاکہ ہم نے سنا نہیں ہے تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو اس کی تشبیہ اس چیز کے ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام کی معلومات نہیں ملی ہے اور ہم کفر کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانا جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر ہم اللہ کے عذاب سے یا اللہ کے وحدانیت سے یا اللہ کے احکامات سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے اور جتنی بھی کوشش کر لیں وہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ جتنے بہانے بنا لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ نے گھیرا ہوا ہے ان کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب یکاد کا مطلب ہے قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی آنکھوں کو لے لے، نکال لے، تو یخطف کا مطلب ہے ان کی آنکھوں کو لے لینا، آنکھوں کو نکال دینا۔ تو یہاں اس کے متعلق فرمایا گیا کہ قریب ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بجلی بھیجے اس کے ذریعے ان کی آنکھوں کو بینائی چلی جائے، ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ لے لے واپس۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اب کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مطلب ہے بجلی کی جو چمک پڑتی ہے اس میں جو روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس چمک کی وجہ سے وہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قاموا کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور ان کی سماعت کو کیا کرتا؟ لے لیتا۔ لَذَهَبَ کا مطلب ہے اٹھا لینا، ان سے لے لینا، تو اللہ ان نعمتوں کو ان سے چھین لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے امتحان کے طور پر، آزمانی کے طور پر ان لوگوں کو اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تاکہ یہ نعمتوں کو استعمال کریں اور ان کی قدر کریں اور رائے راست پر آ جائیں اور باز آ جائیں، اور اگر نہیں آئے گا تو کل قیامت والے دن اللہ نے پھر ان کو سزا دینی ہے اور عذاب دینا ہے۔